بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب آپ اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ شیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسو کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کے باعث جو آنکھیں ڈبا جائیں یعنی آنسوؤں سے بھر جائیں گی، اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی و ذلت نہیں آئے گی، اور ان ڈبا بانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ ان کے آنسوؤں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آگ کے کئی سمندر بجھا دے گا۔ جس قوم میں کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو جا کر بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے جاؤ میرے بندے کو جا کے چپ کراؤ۔ پھر وہ فرشتے تھک ہار کر واپس آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے ایک چیز چھین لی جو اسے بہت زیادہ عزیز تھی اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے میری ذات کی قسم میں ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ پوری دنیا اس پر عشق کرے گی۔ جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ پھر اس کو بھول جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ہم اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ کس طرح اس کو چپ کرایا جائے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چاہے آپ خود کو ایک اکیلے کمرے میں بند ہی کیوں نہ کر کے رو رہے ہوں، وہ وہاں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور چاہے آپ کو پوری دنیا اکیلا ہی کیوں نہ چھوڑ دے مگر وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صبر رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، ایک دن وہ تمہارے صبر کا صلہ دے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے ان خواہشوں کو پورا کرنے کا قادر ہے۔ دلوں کو سکون تو فقط دل بنانے والے کے پاس ہے، وہ آپ کو تکلیف اور مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو کیونکہ وہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزمائے گا، اور تم ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چنی، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جب تم نے پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں سے سب حاصل کر لو گے، بس صبر کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں کیونکہ دعا کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید تم دعا کرتے ہو اور راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، وہ تمہارا بے شک انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسی ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ بے شک سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہے، چیزیں بس وقتی خوشی دیتی ہیں۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل اور ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنائے کہ مجھے اللہ کے ذکر سے کوئی توڑ نہ سکے، چیزیں بس وقتی خوشی دیتی ہیں۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنائے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ کبھی سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو تمہیں بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر دعاؤں کی قبولیت نہ لکھی ہوتی تو تمہارا دل بدل بھی سکتا تھا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو تم پھر خوش نہ ہو سکو گے، کیونکہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ٹوٹے دل والے خاموش بندے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ کرتا ہے، تمہیں تمہاری خواہشات سے زیادہ دینے والا ہے۔ اس کی راہ میں چلتے جاؤ کیونکہ منزلیں بہت خوبصورت ہیں۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور تمہاری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، انگلیوں کو انہی دروازے میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔
اس مصلتوں پر یقین رکھو، دعائیں مانگو اور اس ذات بار سے بار بار مانگو جو چاہے مانگو۔ اس ذات کی مصلتوں پر تو یقین رکھو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اس میں تمہاری ہی بہتری ہوگی۔ اور زندگی میں آنے والا کوئی بھی انسان بے مقصد نہیں آتا، اور یہ انسان ہمیشہ آپ کے ساتھ بھی نہیں رکتا۔ کچھ لوگ تو ایسے ملتے ہیں جو آپ کے زندگی بھر کے لیے رک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک مدت تک کا سفر ہوتا ہے اور پھر راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے ملتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سبق لے کر آتا ہے۔ جس طرح ہر غلطی اپنے ساتھ کوئی سبق دے کر جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہے، تو جب کوئی زندگی میں ایسا آئے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آ جائے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب کوئی ساتھ چھوڑ دے تو وہ جو سبق آپ کو پڑھایا گیا ہے بس اس سبق کو یاد رکھیں، تاکہ زندگی میں دوبارہ آپ سے کبھی وہ غلطی نہ ہو۔ ناظرین، ہمیشہ مصیبتوں پر صبر کریں، اللہ کے حضور جھکیں اور رو رو کر فریادیں کریں، اور ہمیشہ اللہ سے مانگیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔